ایک مسلمان رئیس کے دروازے پر بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ اترے ہوئے چہرے اور بوسیدہ لباس کے ساتھ نورانی چہرے والے دو شہزادے کھڑے تھے۔ اس رئیس مسلمان کو کہا کہ ہم کربلا کے مقتل سے جو لٹا ہوا قافلہ واپس گیا تھا، ہم اسی خاندان نبوت میں سے دو بکھرے ہوئے شہزادے ہیں۔ ہم بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے اور بھٹکتے بھٹکتے ایک قافلے کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں۔ غیرت نسبت کی وجہ سے اور خون آل رسول کی وجہ سے ہم نے کسی کے آگے کبھی سوال نہیں کیا۔ آج 3 دن کا فاقہ ہے اور ضبط ٹوٹ گیا ہے، جگر میں آگ جل رہی ہے، بھوک کے ستائے ہوئے ہیں۔ آپ ہماری حالت زار پر کچھ رحم کریں، ہمیں کچھ کھلا دیں۔ ہمارے پاس آپ کے لیے دعاؤں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن ہم اپنے نانا جان کے ہاتھوں آپ کو جام کوثر پلائیں گے، آپ کی ہمدردیوں کا پورا صلہ دیں گے۔ تو آپ کی بات کو کاٹتے ہوئے وہ رئیس کہنے لگا کہ میں آپ کا مدعا سمجھ گیا ہوں، مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے۔ اگر آپ سید زادے ہیں، اگر آپ آل رسول ہیں، آپ کی رگوں میں خون مصطفیٰ ہے تو کوئی ثبوت دیں۔ اگر ثبوت نہیں ہے تو اب یہ آل رسول کا ڈھونگ رچا کر بھیک مانگنے کا جو طریقہ ہے نا، جو طرز ہے، یہ بہت فرسودہ ہو گیا ہے، بہت پرانا ہو چکا ہے۔ آپ کو یہاں کوئی پناہ نہیں ملے گی، آپ کہیں اور جائیں، کسی اور دروازے پر دستک دیں۔ جب یہ ان شہزادوں نے جب اس رئیس کی کلمہ گو کی جب یہ بات ان شہزادوں نے سنی تو ان کے چہرے پر نکاحت کے آثار واضح تھے۔ وہ پریشان ہو گئے، وہ پریشان حال ہو کر چل پڑے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہنے لگا کہ اب ہم کہاں جائیں گے؟ تو بڑا بھائی کہنے لگا کہ پریشان نہ ہونا، گھائل ہو کر مسکرانا اور فاقے کاٹ کر رب کا شکر ادا کرنا۔ کہا یہ ہمارے خاندان کی پرانی ریت ہے، ہم اسی ریت پر برقرار رہیں گے۔ کہا کہ بھائی پریشان نہیں ہونا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ چلتے چلتے رئیس کے مکان کے سامنے ایک دیوار کا سایہ تھا، اس دیوار کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہنے لگا کہ بھائی اگر اب اس دیوار کے مالک نے ہمیں یہاں سے بھی اٹھا دیا تو دھوپ کی وجہ سے زمین گرم ہے، میرے پاؤں میں آبلے پڑ گئے ہیں، اب میرے میں اور چلنے کی ہمت نہیں ہے، اب میں اور نہیں چل پاؤں گا۔ بڑا بھائی کہنے لگا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ سے نہیں بھی چلا جاتا تو میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لوں گا۔ ہماری ہمت نے ابھی جواب نہیں دیا، ہمارا پیٹ فاقے پہ ہے۔ کہا یہ ہماری ریت ہے، ہم نے فاقے کاٹے ہیں، ہماری ہمت نے کبھی جواب نہیں دیا۔ کہا میں تجھے اپنے کندھوں پر اٹھا لوں گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اب وہ جس دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے وہ دیوار ایک مجوسی کی تھی۔ ان دونوں بھائیوں کی باتیں سن کر یہ دونوں بھائی باتیں کر رہے تھے، پسے دیوار آواز سن کر مجوسی نیند سے بیدار ہوا، نیند سے بیدار ہو کر ان شہزادوں کے پاس آیا۔ کہا کہ تم کون ہو؟ بڑے غصے میں تھا۔ کہا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا چاہیے؟ اب یہی سوال رئیس نے کیے تھے۔ ان سوالوں کے انجام کو دیکھ کر چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بڑا بھائی کہنے لگا کہ ہم آل رسول ہیں، ہم غریب الوطن ہیں، ہم یتیم ہیں، ہمیں کچھ دیر کے لیے اس دیوار کے سائے میں بیٹھ لینے دیجیے۔ جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، ہم آپ کی دیوار کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اب ہمیں کچھ دیر یہاں آرام کرنے دیجیے۔ جیسے ہی ان چمکتے ہوئے چہروں پر مجوسی کی نظر پڑی نا تو مجوسی کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے پیار بھرے لہجے میں پوچھا کہ بیٹا آپ آخر الزمان نبی کی اولاد میں سے ہو؟ وہ سامنے جو رئیس کا دروازہ ہے، وہ جو سامنے رئیس کا گھر ہے، وہ تو اسی نبی کا کلمہ گو ہے، اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، آپ ان کے پاس چلے جاتے۔ بڑا بھائی کہنے لگا کہ ہم اس کے پاس گئے تھے، اسے کہا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، آل رسول ہیں، ہمیں سہارا دیجئے۔ اس نے کہا کہ تم اگر آل رسول ہو، کہا کہ وہ رئیس تو اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، کہا کیا اس نے اس رشتے کا بھی خیال نہ رکھا؟ تو بڑا بھائی کہنے لگا کہ اس نے کہا کہ
آپ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے ہو تو آپ ثبوت دیں۔ کہا کہ ہم غریب الوطن ہیں، ہمارے پاس اب تو کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ ثبوت کو قیامت کے دن پر اٹھا رکھیں۔ کہا کہ جب کہ وہاں نانا جان بھی موجود ہوں گے۔ جب قیامت کا تذکرہ سنا نا تو اس مجوسی کی آنکھوں میں چمک اٹھی۔ اس نے کہا کہ تمہارے نورانی چہروں کو دیکھنے کے بعد بھی اس کو کیا ثبوت کی ضرورت تھی، آپ کے چمکتے چہرے ہی آپ کا ثبوت ہیں۔ اس مجوسی نے کہا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ جب تک چاہیں میرے گھر میں رہ سکتے ہیں، آپ نے میرے گھر سے کہیں جانے کا قصد نہیں کرنا، آپ کا جب تک دل چاہے آپ میرے گھر میں رہ سکتے ہیں۔ جب مجوسی ان دو شہزادوں کو اپنے گھر میں لے کر گیا، اپنی بیوی کو بلایا، کہا کہ ہمارے گھر دو مہمان آئے ہیں، یہ غریب الوطن بھی ہیں اور یتیم بھی ہے، ان کو ہم نے پناہ دینی ہے، یہ آخر زمان نبی کی اولاد میں سے ہیں، آپ نے ان کی باعظمت زندگی اور باوقار زندگی کو پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، یہ اسی نبی کی آل ہیں، ہم نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دینی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ جب بیوی بڑی رقیق القلب تھی، بڑی نرم دل تھی، جب اس نے ان شہزادوں کے چہرے کو دیکھا، کہا کہ ہم ان کو اپنے گھر میں رکھیں گے، ان کا خیال کریں گے۔ ان شہزادوں کو نہلایا، دہلایا، نیا لباس پہنایا، اس کے بعد ان کو سنوارا، بالوں کو تیل لگایا، آنکھوں میں سرما لگایا۔ جب سنوارا نا، جب خون مصطفیٰ نے چمک ماری تو وہ بیوی کہنے لگی کہ آج کے بعد ان کو کوئی یتیم نہ کہے، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ آج سے اسی گھر میں رہیں گے، یہ میری اولاد ہے، آج کے بعد اس گھر سے ان کو کوئی نہیں نکال سکتا، ان کو ہم اپنے گھر میں پناہ دیں گے، اپنے گھر میں رکھیں گے۔ انہوں نے اپنی ساری محبتیں، اپنی ساری چاہتیں ان دو شہزادوں پر نثار کر دی۔ جب ساری اپنی محبتیں ان شہزادوں پر نثار کی نا تو وہ شہزادے اپنے غم کو بھول گئے، ان کے خون کے قطرے قطرے میں راحت محسوس ہوئی، وہ اپنی فاقہ کشی، وہ اپنی غریب الوطنی، وہ اپنی یتیمی کو بھول گئے، اور ان کے لبوں پر ان دونوں کے لیے دعائیں جاری ہو گئی، وہ ان دونوں کے لیے دعائیں کرنے لگ گئے۔ ادھر سے وہ رئیس بھی جلدی آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، جب لیٹتا ہے نا آنکھ لگتی ہے تو وہ ایک مہکتے ہوئے اور چمکتے ہوئے چمن میں ٹہل رہا ہے۔ چمن میں ٹہلتے ٹہلتے کچھ لوگوں کا مجمع آیا، کچھ لوگ آئے، وہ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس رئیس نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ فردوس کا دروازہ کھلا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو عام اجازت ہے، سب وہاں سے داخل ہو جائیں، تو ہم تو فردوس میں جا رہے ہیں۔ یہ رئیس بھی خوشی خوشی اس دروازے کی طرف دوڑ پڑتا ہے، سارے گزر رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ رئیس اس دروازے کے پاس پہنچتا ہے نا تو پاسبان روک لیتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے کیوں روکا؟ میں بھی تو اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی تو اسی نبی کا امتی ہوں۔ تو وہ پاسبان کہنے لگے کہ اگر بغیر ثبوت کے تو سید زادوں کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دیتا تو تجھے بغیر ثبوت کے ہم جنت میں کیسے جانے دیں گے؟ کہا جاؤ محشر کی تپتی ہوئی زمین پر جا کر چہل قدمی کرو، یہاں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو وہ رئیس جب بیدار ہوتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ واویلا کرتا ہے، آوازیں کرتا ہے، ہائے میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے جہنم کے انگارے خرید لیے۔ وہ بیوی کہنے لگی کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، کسی حکیم کو بلاؤں؟ اس پر غشی طاری ہو جاتی ہے، وہ بے ہوش ہوتا ہے۔ بے ہوش ہونے کے بعد جب دوبارہ اسے ہوش آتی ہے نا تو وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تجھے کل کا واقعہ یاد ہے؟ ہمارے دروازے پر دو شہزادے آئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ آل رسول ہیں تو کوئی ثبوت دو۔ کہا کہ اسی واقعے کے متعلق میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے محشر میں جنت کے دروازے پر روک لیا گیا، کہا کہ اگر امتی ہو تو ثبوت لاؤ۔ کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت برباد کر لی، میں نے جہنم کے انگارے خرید دیے۔ کہا اب میرا کیا بنے گا؟ وہ چیختا ہے، چلاتا ہے۔ اس کی بیوی دلاسا دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اللہ رب العزت بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ رب العزت رحم فرمانے والا ہے، نا امید ہونا یہ کفار کا شیوا ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ تو رئیس اپنی بیوی کو جھڑکتے ہوئے لجاجت بھرے لہجے میں کہتا ہے کہ چپ ہو جا، تجھے نہیں پتا اگر آمنہ کا لال ہم سے ناراض ہے تو ہم پر کبھی بھی رحمت کا دروازہ نہیں کھلے گا،
اللہ رب العزت کی رحمت تو اپنے محبوب کے تیور کو دیکھتی ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر راضی نہیں ہے تو ہم جو مرضی کریں، جیسے مرضی ہم توبہ کرتے رہیں، ہم پر رحمت کا دروازہ کبھی نہیں کھل سکتا۔ اس رئیس کو بھی پتا تھا ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھایا ہے، آمنہ کا لال ہم سے ناراض ہے، جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں معاف نہیں کریں گے اللہ رب العزت کی رحمت کا دروازہ بھی ہم پر نہیں کھلے گا۔ اس رئیس کو بھی پتا تھا، باخدا خدا کا در ہے یہی، اس رئیس کو پتا تھا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام راضی نہیں ہوں گے اللہ رب العزت کی ذات بھی ہم سے راضی نہیں ہوگی۔ اس رئیس کو اس کی بیوی دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی کہ پھر پہلے ہم محبوب خدا کو راضی کر لیتے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ وہ شہزادے ابھی اس شہر میں ہوں گے، باہر نہیں گئے ہوں گے، ہم ان کو ڈھونڈ لیں گے، ان کو منائیں گے، ان کی منت سماجت کریں گے، ان سے معافی مانگ لیں گے۔ تو رئیس نے جب یہ بات سنی نا، اس کے چہرے پر خوشی کے آثار واضح ہوئے۔ کہا کہ ہم ان شہزادوں کو ضرور ڈھونڈیں گے، ان سے ضرور معافی مانگیں گے۔ اگلے دن وہ بیوی اور رئیس دونوں گھر سے نکلتے ہیں شہزادوں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ سامنے دیکھتے ہیں کہ مجوسی کے گھر پر لوگوں کا اجتماع ہے، لوگ جمع ہیں۔ تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہاں لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں، لوگ اکٹھے کیوں ہیں؟ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یہاں آخر الزمان نبی کی اولاد میں سے 2 شہزادے یہاں آئے ہوئے ہیں، لوگ ان کی زیارت کر رہے ہیں، اور اس مجوسی نے ان دونوں شہزادوں کو دلہا بنا کر کرسی پر بٹھایا ہوتا ہے اور ان کے سروں سے اشرفیاں وار کر لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ جب اس نے کہا نا یہاں 2 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے شہزادے ہیں، لوگ ان کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو یہ رئیس کہتا ہے کہ اگر مجوسی کو مجھے اپنی عمر بھر کی ساری کمائی بھی دینی پڑی نا، کہا کہ ساری کمائی لٹا کر بھی ان دونوں شہزادوں کو لے آؤں گا۔ یہ دوڑتے ہوئے اس مجوسی کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، ضروری بات کرنی ہے۔ مجوسی نے اس کی طرف چہرہ پھیرا، اور رئیس کہنے لگا کہ 10,000 اشرفیاں مجھ سے لے لو اور یہ شہزادے مجھے دے دو۔ تو وہ مجوسی مسکرا کے کہنے لگا کہ کیا 10,000 اشرفیوں کے بدلے فردوس کا محل خریدنا چاہتے ہو؟ کہا کہ تیرا یہ جو جذبہ ہے نا، یہ رات کے خواب کے بعد کا ہے، اگر خواب سے پہلے تیری آنکھ کھل جاتی تو یہ معاملہ پیش نہیں آنا تھا۔ کہا فردوس کے جس دروازے پر تجھے محافظوں نے روکے رکھا تھا اور امتی ہونے کا ثبوت پوچھ رہے تھے، کہا اسی فردوس کے صدر دروازے سے میں اپنے چھوٹے سے کنبے کے ساتھ اندر داخل ہو گیا اور مجھ سے کسی نے بھی امتی ہونے کا ثبوت نہیں پوچھا۔ کہا جب سے یہ شہزادے ہمارے گھر میں آئے ہیں ہم پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا ہے، کہا کہ اب ہمارے گھر میں کفر کی شب دیجور نہیں ہے، ہمارے گھر میں بھی اسلام کے سویرے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ان 2 شہزادوں کی بدولت ہمیں رحمت یزدانی ملی ہے، ان 2 شہزادوں کی بدولت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ملی ہے۔ کہا انہی 2 شہزادوں کی بدولت آخرت کو سنورتا ہوا پایا ہے۔ کہا یہ 2 شہزادے اب ہماری زندگی کا سارا سرمایہ ہے۔ کہا کہ یہ شہزادے اس گھر کے اب مالک ہیں، اب یہ پناہ گیر نہیں ہیں، یہ غریب الوطن نہیں ہیں، یہ یتیم نہیں ہیں، یہ اس گھر کے مالک ہیں، انہی کے سبب ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے، اب یہ شہزادے کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ رئیس جو ہے وہ نا امید ہوتا ہے، آنکھوں سے جب آنسو جھلکتے ہیں نا، بڑے شہزادے کی اس رئیس پر نظر پڑتی ہے، بڑے شہزادہ اس رئیس کو بلند آواز سے پکارتا ہے، بلاتا ہے، بلا کر کہتا ہے کہ رئیس تو نے ہمارے ساتھ جو بھی سلوک کیا یہ تیرا حسن اخلاق تھا، مگر ہم اپنے گھرانے کی پرانی ریت کو نہیں چھوڑیں گے۔ کہا میں نے تجھے معاف کر دیا اور کل قیامت کے دن میرا نانا محمد بھی تجھے معاف کر دے گا، اور کہا کہ پریشانی ہونا، کہا قیامت کے دن تم بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ جب رئیس نے اس شہزادے سے معافی کا پروانہ سنا، اس رئیس کے چہرے پر خوشی کے آثار واضح ہو گئے اور وہ رئیس خوشی خوشی اپنے گھر کو واپس ہو گیا۔ اور اسی لیے تو میرے امام نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔